اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے تنوین۔ تنوین دراصل علامات کی شکل میں لکھی ہوتی ہیں، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین میں آخر میں نون ساکن کی آواز سنائی دیتی ہے، نون ساکن کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے تنوین کے آخر میں، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن اور با دو پیش بن، بن بن بن، آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ اب ہم اس کو مشق کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے تنوین کی پریکٹس کرنا، البتہ اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین یہ ایک ہی چیز ہے۔ نون ساکن ایک لکھا ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی جیسے میم نون زیر من اگر لکھا ہو تو ہم کو نون ساکن نظر آئے گا اور اس کے اوپر ایک سکون یا جزم کی علامت ہوگی، جیسے منکم، منکم میں نون کے اوپر جزم اور سکون ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نون ساکن دکھ رہا ہے۔ ایک نون ساکن وہ ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، وہ ہے دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی ان کے اندر بھی وہی نون ساکن ہوتا ہے، صرف جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، دکھنے میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہیں، اصل میں وہاں پہ نون ساکن کی آواز ہی آپ نے نکالنی ہوتی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو چار طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو چار طرح سے کیسے پڑھا جاتا ہے، میں آپ کو ابھی یہ بات واضح کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں اور اس سے پہلے اور بعد والے حرف کو آپس میں ملا دیں۔ جیسے مثال کے طور پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یکن لہو میں آپ دیکھیں گے تو وَلَمْ یکن لکھا ہوگا، یکن نون ساکن اور اس کے بعد لہو اس طریقے سے، تو یہ پڑھیں گے وَلَمْ یَکُنْ لَهُ، یہ نون کو ہم سکپ کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ کاف اور لام کو آپس میں نون ساکن سے پہلے والا اور بعد والا آپس میں ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ سب سے پہلا ہے ادغام، یعنی نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ کبھی ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد چھ حروف یرملون، حمزہ یا را میم لام واو نون، یہ حروف یرملون جو ہے یا را میم لام واو نون اگر آ جائیں تو پھر ہم نون ساکن اور تنوین کو نہیں پڑھیں گے، پہلے اور بعد والے حرف کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یومن، یومن ہوگا، یا واو زبر یو میم دو پیش من، میم دو پیش من، یومن، یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد ہے لام الف زبر لا، تو لام آ گیا، یہ لام ہے حروف یرملون میں سے، تو اس وجہ سے اب یومن کی جو اندر نون ساکن جو چھپی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اور سیدھا پڑھیں گے یوم اللہ، یومن لا نہیں بلکہ یوم اللہ۔ اور یہ جیسے اشہدو اللہ الہ، اشہدو اللہ الہ میں بھی اس طرح ہے، اشہدو ان ایسے لکھا ہوتا ہے، پھر لا الہ، اشہدو اللہ پڑھیں گے، نون کو بیچ میں سے نکال دیں گے۔ اس طریقے سے بہت ساری اگزامپلز اور مثالیں ہیں، بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کو حروف یرملون نظر آئیں، حروف یرملون جو یرملون کے لکھنے میں آ رہے ہیں، یا را میم لام واو نون، تو آپ نے نون ساکن اور تنوین کی جو چھپی ہوئی نون ساکن ہے اس کو نہیں پڑھنا، اس کو سکپ کر دینا ہے، بس یہ بات دھیان میں رکھنی ہے۔ اور اکثر جگہوں پر وہاں پہ تشدید لکھی ہوتی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہوا ادغام۔ اب اس ادغام میں
دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس ادغام کی دو اقسام ہوتی ہیں، اور ایک ہے ادغام غنّے کے ساتھ اور ایک ہے ادغام بغیر غنّے کے ساتھ، ادغام مع الغنّہ اور ادغام بلا غنّہ۔ غنّہ کہتے ہیں آواز کو ناک سے نکالنا، آواز کو ناک سے اتنی دیر رکھ کے نکالنا تقریباً جتنا آپ حروف مدہ کو پڑھتے ہیں، یعنی 2 سیکنڈ کے برابر آواز کو ناک میں رکھیں گے تو یہ غنّہ کہلائے گا۔ تو غنّہ جو ہے یہ ادغام میں بھی ہوتا ہے اور کبھی ادغام میں غنّہ نہیں بھی ہوتا۔ ابھی یہ کیسے ہوگا؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے جو حروف آ رہے ہیں، اگر وہ 4 حروف ہیں، یا میم نون اور واو، یا میم نون واو، یہ 4 حروف اگر انہی یرملون میں سے یہ والے ہیں تو پھر ہم ادغام کریں گے اور ناک سے بھی آواز کو نکالیں گے، یعنی غنّہ کریں گے۔ جیسے اس کی مثال ہے من یعمل، من یعمل من ولد من وال، اس طریقے سے، یعنی ناک سے آواز تھوڑی سی نکل رہی ہو تو غنّہ بھی ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے من، یہ من یعمل، یہ ناک سے بھی آواز نکل رہی ہے۔ لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد جو باقی 2 حروف بچ کے ہیں یرملون کے، لام اور را، اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر نون ساکن اور تنوین کو نہیں پڑھیں گے اور غنّہ بھی نہیں کریں گے، یعنی آواز کو ناک سے نہیں نکالیں گے۔ جیسے وہی اگزامپل ہے یکل لہو، یہ یکل لہو میں کیا ہے؟ نون کی کوئی آواز ہمیں ناک سے سنائی نہیں دے رہی، یکل لہو یکل لہو یکل لہو، ناک میں غنّے کی کوئی آواز باقی نہیں ہے۔ اسی طرح یوم اللہ، یوم اللہ، نون کی آواز مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور ناک سے غنّے کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ ہے ادغام بلا غنّہ، یعنی بغیر غنّہ، بدون غنّہ۔ اور اس کے بعد جو ہے نون ساکن اور تنوین کو دوسرا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کو بالکل اوپن اور کلیئر اور واضح پڑھ دیں، اور اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی، اظہار حلقی۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، پھر سے سنیے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ایک بار پھر سے، حمزہ ہا، یہ ہا ہاتھی والا، اور اس کے بعد عین ہا، ہا یہ جو ہے حج والا، حج، حجہ والا، اور اس کے بعد غین خا، یہ خا موٹے والا، نقطے والا۔ یہ حروف اگر آئیں گے جو حلق سے نکلتے ہیں، گلے سے نکلتے ہیں، یہ 6 ہیں۔ اگر یہ حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو ہم نون ساکن اور تنوین کو بالکل واضح اور کلیئر پڑھ کے نکل جائیں گے، کچھ بھی اس میں اضافی کوئی غنّہ وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے انعمتا، اب انعمتا میں نون ساکن کو بالکل واضح پڑھنا ہے، انعمتا، انعمتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسری جو قسم ہے نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کو بدل کر پڑھنا۔ اقلاب کا میننگ بدل کر پڑھنا، نون ساکن اور تنوین کو بدل کر کسی اور حرف کے جیسا بنا کر پڑھیں گے۔ جیسے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، با آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدل کر میم کی آواز سے پڑھیں گے۔ جیسے اگر من بعدی، من نون ساکن اور اس کے بعد بعدی، با آ گیا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو تبدیل کر کے میوں بعدی، میوں بعدی۔ بس اس میں تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ پوری طرح میم نہیں پڑھنا، یعنی پوری طرح اپنے ہونٹ جو ہے وہ بند نہیں کرنے ہیں، من بعدی ایسے نہیں، بلکہ میوں بعدی، تھوڑے سے آپ کے لپس یعنی ہونٹ کھلے رہیں
اور تھوڑی سی ہوا ان کے اندر سے آتی رہے. پڑھنا میم ہی ہے, نون نہیں پڑھنا, چونکہ یہ اقلاب کا رول ہے. آپ نے نون ساکن کو تبدیل کر کے میم بنا دیا. اسی طرح کرام بررۃ, کرام بررۃ. اس کے بعد اگلا رول اور اگلا قاعدہ جو نون ساکن اور تنوین کا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے, وہ ہے اخفا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. نون ساکن اور تنوین کو چھپا کر پڑھنا, یعنی واضح اور کلیئر نہیں پڑھنا. یعنی نون ساکن جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تب کیا کرنا ہے کہ زبان پوری طرح نون کے مخرج میں نہ لگے, تب وہ تھوڑا چھپا ہوا جو ہے وہ ہمیں سنائی دے گا اور نون ساکن واضح نہیں آئے گا. یعنی تھوڑا زبان کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھنا ہے. اور یہ کبھی ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون, حروف حلقی اور با کے سوا کوئی بھی حرف آ جائے. حروف یرملون, حروف حلقی اور با کے سوا, یعنی پہلے تین جو رول ہم جو قاعدے بیان کر چکے ہیں ان کے سوا اگر کوئی اور حرف آتا ہے, جو حروف پہلے آ چکے ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ باقی جو 15 حروف بچ گئے, اگر ان میں سے کوئی حرف آ گیا تو پھر ہم نون ساکن اور تنوین کو چھپا کر اس طرح پڑھیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ناک پہ آواز غننے کی صورت میں رہے, یعنی غنہ بھی ہو, اور بعد میں جو حرف آ رہا ہے نون ساکن کے یا تنوین کے بعد جو حرف ہمیں دکھ رہا ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کرنا ہے کہ بعد والا حرف جو ہے وہ ہم پڑھنے والے ہیں. یعنی غننے کے دوران, اخفاء کے غننے کے دوران بعد والے حرف کی طرف اشارہ ہو. جیسے انفسہم, جب نون کا غنہ کر رہے ہیں نا, نون کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, تب ہم فا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سامنے والے دو دانت یہاں فا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلا حرف فا ہے. انفسہم. اسی طرح یوم فی, یوم فی. اسی طرح من ذالک, من ذالک, من ذالک, من ذالک. اب میں نے من ذالک نون کو اوپن اور کلیئر نہیں پڑھا ہے, واضح نہیں پڑھا ہے. نون کی آواز کو ہم نے چھپا دیا ہے, پوری طرح نون سنائی نہیں دے رہی بلکہ نون تھوڑی دھندلی سنائی دے رہی ہے. تو ناظرین کرام, یہ تنوین سے متعلق ہمارا درس, اور اس کو ہجا کرنے کا طریقہ ہے جیسے اگر سلامن ہے اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے, سین زبر سا, لام کھڑا زبر لا, سلا, میم دو پیش من, سلامن, سلامن. اسی طرح کتابن اگر لکھیں کاف زیر کی, تا کھڑا زبر تا, کتا, بادو زبر بن, کتابن. یہ یاد رکھیں, جس کو لمبا کرنا ہے اس کو آپ نے لمبا پڑھنا ہے, اور جس کو لمبا نہیں کرنا اس کو لمبا نہیں کرنا. پورے قرآن میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو لمبا کرنے والے حروف ہیں وہ صرف حروف مد ہے, ان کے سوا کوئی بھی لمبا کرنے والا نہیں ہے. اور امید ہے آپ کو آج کا ہمارا درس پسند آیا ہوگا, اور اس درس کے ذریعے سے آپ کو قرآن پڑھنے میں کافی مدد ملی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.